عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے اردو سے متعلقہ مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی تیسری نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے مناظر سحر اور اس کلام کے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی۔ عزیز طلباء، جوش ملیح آبادی کا کلام آپ اپنی گزشتہ کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ جوش ملیح آبادی کے کلام اور اسلوب بیان سے بھی واقف ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی حالات زندگی آپ کی کتاب نمبر 198 کی صفحہ پر دیے گئے ہیں۔ ولادت ہے ان کی 1896 اور وفات ہے 1982۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ نسلاً آفریدی تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق وادی طیرا سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرز کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے۔ آخر کار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معطوف ہو کر ریاست بدر ہوئے اور دہلی منتقل ہو گئے۔ وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلک رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن عطا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں مدفون ہے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ ان کے لہجے میں خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے نام سے یاد کیے جانے والے جوش ملیح آبادی نے نظموں میں ایسے آس پاس کے ماحول اور فطرت اور قدرتی مناظر کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ انہیں شاعر فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصانیف آپ ان کی دیکھ لیں گے، ان کی تصانیف یہاں پر درج ہیں۔ تو چلیے چل کر ان کا ہمارے نصاب میں شامل ان کی نظم مناظر سحر کو پڑھتے ہیں اور ان کا اسلوب بیان جانتے ہیں اور اس کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مناظر سحر نظم ہے ہمارے پاس۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ ہر پھول کا چہرہ ارق حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ پہلے بند میں شاعر جو ہیں وہ صبح کے منظر کی اور خوبصورت جو ہے وہ صبح کے منظر کی یہاں پر منظر کشی کر رہے ہیں کہ صبح کے گالوں کا جو جلوہ ہے وہ بہت زیادہ فرحت بخشنے والا ہے، اندر تک جو طمانینت ادا کرتا ہے، اندر تک جو روح کو سکون دیتا ہے، ایسا جلوہ ہے صبح کا۔ اور یہاں پر کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کو دنیا کی خوبصورت ترین جو ہے وہ وادی
سمجھا جاتا ہے کیونکہ کشمیر انتہائی خوبصورت خطہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہو. تو وہ وہاں کی جو ہے وہ خوبصورت صبح کے منظر کو بیان کرتے ہیں کہ ہر طرف نظر دوڑائیں تو کشمیر کی وادی جنت ہی جنت جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. اور پھولوں پر جو شبنم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پھولوں پر جو شبنم پڑی ہوئی ہے جیسے کہ ہر ایک پھول کا چہرہ خوبصورتی کے پسینے سے بھیگا ہوا ہو. یعنی کہ جس طرح پھول کے اوپر شبنم کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پھول کے چہرے پر پسینے ہیں. اور ہر چیز ایک انوکھی بات ہے، ہر چیز میں ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، ایک دل کو کھینچ لینے والا جو ہے وہ اس میں کشش پائی جاتی ہے. اور سورج کے چہرے کا جو شعلہ ہر طرف بھڑک رہا ہے، یعنی کہ صبح ہونے والی ہے، طلوع ہونے والا ہے. نتیجہ یہ کہ معمولی سے معمولی ذرہ بھی اس سورج کے اثر سے طور کے شعلے کی طرح معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ اس قدر خوبصورتی ہر طرف پھیل گئی ہے. اس طرح جنت کا نظارہ اور دل فریب منظر ہے کہ یہاں پر ہر ذرہ جو بھی ذرہ نظر آ رہا ہے وہ بھی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس پر طور کے شعلے نے اپنا جو جلوہ دکھا دیا ہو. آپ جانتے ہیں کہ طور پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، اور اس جلوے کی تاب نہ لاتے ہوئے، اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ گر کر جو ہے وہ بے خود ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور پہاڑ بھی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا. تو یہاں پر اس طور کا ذکر ہے کہ ہر ذرہ بھی جو ہے وہ طور کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہے، روشن ہو گیا ہے. اس قدر خوبصورت سحر کا شروعات ہوئی ہے. لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سفیدی وہ سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے. شاعر کہتے ہیں کہ دن کے نکلنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ لرزش پیدا ہو گئی ہے. یعنی کہ ستارے اب جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں وہ چمک رہے ہیں. ان کی مسکراہٹ معلوم ہوتا ہے کہ چشموں کے بہنے والا اتنا پیارا منظر ہے کہ اس پر جو ہے وہ مسکراہٹ بھی قربان ہو رہی ہے. اور آسمان پر جو سفیدی ہے، جو سیاہی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنے بڑے ہونے کا، اپنے زیادہ ہونے کا جو ہے وہ لوہا منوا رہے ہیں یا لوہا منوانے پر تلے ہوئے ہیں. گردوں، آپ کو پتہ ہے آسمان کو کہتے ہیں سفیدی، سفیدی سے ہی ہے. یعنی کہ صبح جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے، رات کی جو سیاہی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے. تو یوں جو ہے وہ ایک تصادم سا ہے. ہر چیز اپنی خوبصورتی کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے ہر طریقے سے وہ نمائش کر رہی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ ایک رنگا رنگ ایک موسیقی ہے، ایک لہر ہے جو چل رہی ہے. اور ہر قسم کی آوازیں جو ہیں وہ موسیقی کی جو ہے وہ ایک سما پیدا کر رہی ہیں. اور صبح کی چلنے والی جو صبح کی جو چلنے والی جو ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو نسیم سحر ہے، صبح کی چلنے والی جو ہوا ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے کہ کوئی حسینہ خوبصورت جو اور حسین و جمیل حسینہ جو ہے وہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو، یعنی کہ لمبی زلفوں کو اڑا رہی ہو. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بے حد خوبصورت اور جو ہے خوبصورت ایک پری جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل جو ایک خیالی مخلوق ہے، اس کے کندھوں پر جو ہے وہ زلفیں بکھری ہوئی ہیں جو خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی ہیں. اور یوں جو صبح کا جو نظارہ ہے اس کو انہوں نے ایک حسین و جمیل مخلوق سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سحر، یہ جو سورج پھوٹ رہا ہے، اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے ہر جگہ، اور جو صبح جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا ہے وہ چل رہی ہے. جیسے کہ ایک اور شاعر نے خوب کہا تھا کہ یکا یک ایک تازگی، یکا یک ایک روشنی، نگاہ جاں میں آ گئی، حیات میں سما گئی. کہ اس کے تو خوبصورت منظر ہے کہ وہ اندر تک طمانینت پیدا کر رہا ہے.
وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری، عید سحر ہے۔ صبح کے دلکش منظر کو وہ یہاں پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کلیاں کھل کر جو پھول بن جاتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے خوشبو کی جو بند بوتلیں ہیں وہ کھول دی ہوں، ان کے ڈھکن کھول دیے گئے ہوں، ہر طرف جو ہے وہ خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اس طرح چاند کی روشنی جو ہے وہ صبح ہوتے ہی مدھم ہو رہی ہے، ہلکی ہو رہی ہے، اور ایک تلاطم ہے سمندر میں، ایک جو ٹھاٹھے مارتا ہوا اور لہریں کھاتا ہوا جو سمندر ہے، پانی یوں لگتا ہے کہ کوئی مستی میں آیا ہوا جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ جھوم رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی چھاؤں میں، انہی ستاروں کی چھاؤں میں جو پھول بھیگے ہوئے جو پھول ہیں شبنم سے، وہ ہر جگہ جو ہے اپنی جو میٹھی اور خوبصورت اور پیاری اور بھینی بھینی خوشبو جو ہے وہ لاجواب کر رہی ہے، اور سبزہ جو ہے ہر جگہ وہ تحد نظر آ رہا ہے، کھیت لہک رہے ہیں جو آنکھوں کو بہت ہی ایک طمانینت بخش رہے ہیں، آنکھوں کو بہت بھلے معلوم ہو رہے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو شاخیں ہیں ایک دوسرے سے ایسا لگتا ہے کہ گلے مل رہی ہیں، اور صبح کے وقت جو ہلکی ہلکی جو یہ ہوا ہے یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ صبح کی عید ہے، جس طرح کی عید کی صبح جو خوشی ہوتی ہے، جو چہروں پر جو خوشی جھلک رہی ہوتی ہے، جو عید کی خوشی میں ایک اندر تک جو ایک فرحت اور سکون کا جو جذبہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ صبح کی کیفیت میں ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہیں کہا تھا کہ یہ فرش سبز گھاس کا، یہ دل فریب آسماں، یہ سرد شبنمی ہوا، یہ صحت آفریں سما۔ آگے چل کے پڑھتے ہیں، خون کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ کہتے ہیں کہ ویران جگہ پر، یعنی کہ غیر آباد جگہ پر بھی جو غیر معمولی ٹھنڈک سی ہے، کھل کے کہتے ہیں جو صبح کی ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک ہوتی ہے، صحرا بھی بے حد دلفریب نظر آ رہا ہے، ساری کی ساری جو وادی ہے وہ ہری بھری ہے، تالاب سے بھرا ہوا پانی بھی، یعنی کہ جو تالاب میں جو پانی ہے وہ اس قدر صاف و شفاف ہے، اس قدر خوبصورت اور صاف لگ رہا ہے، اور آسمان کی پیشانی پر جو ہے، یعنی کہ آسمان پہ جو صبح کا جو سورج ہے، جو صبح کا جو وقت ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، ہونے والا ستارہ، اور صبح کے وقت جو طلوع ہونے والا جو ستارہ ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو، اور جنگل میں اسی طرح جو دریا بہتا ہے وہ ایک دیکھنے کے لائق ہے، ہر سمت جو ہے وہ پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر سمت خوشبو بکھری ہوئی ہے، ہر سمت یہ ہے کہ کثرت سے جو پھول کھلے ہیں، اور پھولوں پر گرنے والی جو اوس ہے، جو شبنم کے قطرے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ دھلوا دیے ہوں، پھولوں کے منہ دھلوا دیے ہوں اور انہیں صاف ستھرا کر رہے ہوں۔ وہ روح میں انوار خدا، صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ صبح کے وقت کی تعریف و توضیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت یوں لگتا ہے جیسے روح میں اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہو گیا ہو، جیسے اندر تک اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ سرایت کر گیا ہو، ہر طرف اس قدر خوبصورتی بکھری ہوئی ہے کہ آنکھ اور دل اور جان اس کو انتہائی پسند کرتی ہے۔
ہر ایک چیز اس پر شیدا ہے، ہر چیز اس چیز کی گرویدہ ہے، ہر طرف خوبصورتی جو ہے اس کی عاشق ہے، اور ایسی سادگی نظر آتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ قدرت کے مناظر جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اندر تک طمانینت محسوس ہوتی ہے. وہ فطرت کے مطابق ہے. وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ جو افق پر، یعنی کہ آسمان پر جو ہمیں ایک دھاری سی نظر آتی ہے، جہاں سے ہمیں ایک طلوع صبح پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ایسی سنہری لگ رہی ہے، ایسی سنہری اور زرعی جو ہے وہ رنگ جو پیش کر رہی ہے، جو اس کی خوبصورتی میں صبح کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہے. اسی طرح پہ کہتے ہیں وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں. نغمہ داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جن پر جو ہے وہ آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز میں اس قدر سوز تھا، ان کی آواز میں اس قدر خوبصورتی تھی کہ پہاڑ اور پرندے پرند سب ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر پڑھتے تھے، ان کی آواز میں مدہوش ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں پر ان کا ذکر ہے. اور پھر یہاں پر آگے پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. پیراہن یوسف یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پیراہن یوسف سے مراد ان کی قمیض ہے، جس کو کہ ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے کنویں میں پھینک کر ان کی جو ہے وہ خون آلود کر کے اپنے والد کو دکھائی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو وہی قمیض جو ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دی، تاکہ ان کے جو والد ہیں جو کہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنائی جو بینائی جو ہے آنکھوں کی وہ کھو چکے تھے، تو وہ ان کو واپس مل سکے. تو یوں وہ اس پیراہن، اس قمیص میں اس قدر اثر تھا، اس قدر تاثیر تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی جو خوشبو ہے، ان کی جو تاثیر ہے وہ ان تک پہنچی. اور کہا جاتا ہے روایات میں کہ اس قمیص کو، اس کرتے کو آنکھوں کے ساتھ لگانے سے ہی ان کی جو بینائی تھی وہ واپس لوٹ آئی. تو یہاں اس کا ذکر شاعر نے کیا ہے. وہ برگ گلے تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام، وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی. کہتے ہیں کہ جو نئی پتیاں اور پھول اور پھل ہیں، اور اوس کے قطروں کی جو لطافت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو باریکی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حقیقت میں سامان ہنسی ایک خوشی پیدا کر رہی ہے. اور وہ بتوں کا سامنے آنا، وہ بت کدے کی جو خوبصورتی ہے، عبادت گزار مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں اور کھلی فضا میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو برہمن ہے، برہمن دراصل ہندوؤں کی بہت اونچی ذات ہے، جو ان کے مندر میں جو پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے جو انہوں نے مذاہب کے لوگوں سے کا جو تعلق بیان کیا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عقیدے، اپنے طریقے سے صبح صبح اٹھ کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس بندگی کا جو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، جو بھی ان کا حق ہے جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح صبح کی نماز کے اجتماع کے لیے مسلمان اذان دیتے ہیں، اسی طرح لوگ بھی جو ہیں وہ مندروں میں آنے کی، اپنی ہندوؤں کو وہاں آنے کی جو ہے وہ بلانے کے لیے جو ہے وہ ناقوس بجاتے. ناقوس دراصل ایک ہڈی، ایک آپ اس کو کہہ لیں ایک نرسنگا جسے کہنا چاہیے، نرسنگ وہ ہوتا ہے جس میں آواز لگائی جاتی ہے، اور وہ آواز ہر جانب جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، گونجنے لگتی ہے. ایک سینگ سا ہوتا ہے جانور کا کہ جس کے اندر آواز لگا دی جاتی ہے، تو لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی جاتی ہے مندر میں پوجا پاٹ کے لیے. جس طرح کے مسلمان جو ہیں مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، اور یہ ایک مدعو کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب آئیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، عبادات میں مشغول ہو جائیں. اور اس طرح ہر ایک انسان کے اپنے اپنی عبادت گاہیں ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. تو یوں صبح نے جو ہے ان سب کو جو ہے بیدار کیا ہے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہیں کہا تھا کہ اذان کی صدا اٹھی جگا دیا نماز کو،
اذان کی صدا اٹھی جگا دیا نماز کو، چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئے نیاز کو۔ آگے چلتے ہیں۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خود ہی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ بہت خوبصورت بند ہے یہاں پر۔ صبح کا وقت جو ہے وہ آقا اور غلام کے آپس میں ملاپ کا وقت ہے، یعنی کہ یہ جو صبح فجر کا وقت ہے، اس فجر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو التجائیں ہیں، وہ دن کی جو شروعات ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے۔ سارے دکھ اور درد جو ہیں وہ اسی دعا اور اسی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے تو یقین ہے کہ انعامات کی پھر بارش ہوتی ہے، انعام اس پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں انعامات، اور اس وقت کسی صورت بھی جو ہے وہ آرام کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے جو ہیں وہ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اس پر اپنی عنایات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت گر گرا کر روئیں تو بس استغفار کریں، اپنے اللہ سے ہر طرح کی جو اعمال ہیں ان کی معافی طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے گناہگار جو ہیں لوگ، اپنی مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہی وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور شاعر اپنی روح سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اکڑ جو ہے، اپنی جو انا ہے، اپنا جو غرور ہے، تکبر ہے، وہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے، اور یقیناً تمہیں جلد جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مل جائے گی۔ اور اپنی اندر کی جو انا، تکبر، غرور کو، خودی کو گرا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جو ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی مل سکے۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ اس نظم کا مطالعہ گھر میں جاری رکھیں گے، اور جہاں بھی کہیں الفاظ میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے پاس اردو لغت کا استعمال بھی کریں گے، تاکہ آپ کو نئے الفاظ کو پہچاننے اور نئے الفاظ کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ شکریہ۔